مجرمین کے لیے۔ میرے بھائیو، اللہ قوموں کے واقعات قرآن میں محفوظ کر چکا ہے، یہ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ قصہ کیوں سناتا ہے؟ ارے فرعون، یہ ہمارے لیے ہیں، اللہ قصہ کیوں سناتا ہے؟ ارے فرعون کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں آتا ہے۔ 28 پاروں میں صرف 5واں اور 14واں سپارہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام یا تورات یا فرعون کا تذکرہ نہیں ہے، ورنہ 28 سپاروں میں یہ تذکرہ چلتا ہے۔ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو کہیں تم چھوٹے فرعون نہ بن جانا، کہیں تم پہ کوئی موسیٰ نہ آ پڑے۔ دیکھو تم چھوٹے فرعون نہ بننا، کہیں تم پہ کوئی موسیٰ نہ آ پڑے، اور جب وہ آئے گا تو پھر کوئی بچا نہ سکے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ ان ساری آیات کا ایک خلاصہ ہے کہ جب تمہاری نافرمانیاں حد سے بڑھیں گی تو پھر میرے عذاب کے کوڑے برسیں گے، قبل اس کے کہ میرا عذاب اترے توبہ کر جاؤ۔ یا عباد فتقون، میرے بندو ڈر جاؤ، میرے بندو توبہ کر جاؤ۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہاں قانون اللہ کا ہے۔ ایٹمی طاقت بننے سے کوئی اللہ سے باہر نہیں جا چکا، ایٹمی طاقت بننے سے کسی نے آسمان کو اور زمین کے حدود کو سے پھلان کر آگے نہیں چلا گیا۔ اگر آسمان کے نیچے سب کچھ ہے تو یہاں اللہ ہی کا چلے گا، اگر یہ زمین اللہ نے بچھائی ہے تو یہاں اللہ کا ہی حکم چلے گا۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھایا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، ہم نے پہاڑوں کو گاڑا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے۔ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، ہم نے کڑوے میٹھے پانی کو جدا کیا ہے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، وہ اللہ ہی جس نے درختوں کو ہریالی عطا فرمائی۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو پھل دیا، پھل کو میں مٹھاس بھری اور اس کو پکایا، پھر آپ کی منڈی تک پہنچا کر آپ کو کھلایا۔ یہ ساری قوموں کے واقعات نوح علیہ السلام کی قوم دندنا رہی ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ لاؤ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ کہاں ہے عذاب؟ لاؤ نا، لاؤ نا۔ آج ایٹمی دور ہے، آج دنیا بدل گئی ہے۔ اونٹوں کے زمانے کی بات راکٹ کے زمانے میں نہیں چل سکتی۔ لاؤ لاؤ، آج کی دنیا زبان حال سے کہہ رہی ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کہاں ہے وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ جواب إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، جب اللہ وہ عذاب لائے گا تو پھر روک کے دکھا لینا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر ہمارا امر آیا۔ وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور سے پانی نکلا۔ پھر اعلان ہوا کہ لے 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 لے، جوڑا جوڑا لے لے، جوڑا جوڑا اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے، اب میرا عذاب کا دروازہ کھل چکا ہے، اب نہیں کوئی بچ سکتا۔ اور جوڑا جوڑا الا امراتک، یہ تو لوط علیہ السلام کی بات ہے۔ انہ مصیبہا ما اصابہم، کا جوڑا جوڑا اٹھا لے، جوڑا جوڑا اٹھا لے، ابھی میرا عذاب آنے والا ہے، اور پھر کوئی نہیں بچے گا، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ اور وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب پانی بڑھا اور منہ زور ہوا۔ یہ اسی بدلی کو اللہ برسا دے تو آپ روک لیں گے؟ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ پھر پتہ نہیں 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 تیرا نہیں ہے، واللہ اعلم واللہ اعلم۔ تو کہا یہاں آجا بیٹا، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ سامنے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کہاں تک آئے گا؟ کہا نہیں نہیں میرے بیٹے، آج نہیں کوئی بچ سکتا، لا عاصم، آج کوئی نہیں بچا سکتا، من امر اللہ الا من رحم، سوائے اس کے جس سے اللہ ادھر آ جا ادھر کا جاؤ جاؤ، بڑے دیکھے ہیں ایسے دعوے کرنے والے۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور بیٹے کو قلابازی کھاتے دیکھے نوح علیہ السلام نے خود دیکھا ہے۔
शफकत पुकार उठे, अल्लाह नबनी मिन अहली व इन वअदकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन। जवाब आया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। ए नूह, तेरा बेटा नहीं है, जो मेरी नहीं मानता वो तेरा है ही नहीं। इसलिए एक हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आल वो है जो मेरी इताअत करे, मेरी आल वो नहीं जो मेरी नाफरमान हो जाए। चाहे वो मेरी पैदाइश हो, मेरी नस्ल से हो, अगर वो मेरा नाफरमान है तो मेरी आल नहीं, और अगर वो मेरी नस्ल में से नहीं पर मेरा फरमान बरा तो मेरी आल है, मेरी आल है। एक और हदीस इस पे आपको वाज़ेह करने के लिए बताऊं, सलमान फारसी न आले रसूल, न अरब, न कुरैशी, न हाशमी, न सैयद। और जंग खंदक में खंदक खोदी जाने लगी, मुहाजिरीन को तकसीम हो गया हिस्सा, अंसार को तकसीम हो गया। अब सलमान फारसी दरमियान में, भाई ये किधर की तरफ है, ये किस तरफ है, ये मुहाजिरीन की तरफ भी हो सकते हैं, अंसार की तरफ भी हो सकते हैं, हिजरत करके आए इस लिहाज से मुहाजिरीन की तरफ हो सकते हैं, अरसा दराज से मदीने में रह रहे हैं, आपकी आमद से भी पहले आ चुके हैं, इस लिहाज से अंसारी भी हो सकते हैं। तो अब दोनों तबकों में कशमकश हो गई। ये वोट की कशमकश नहीं थी, ये फजीलत की थी। वोटों के लिए तो लड़ते हैं ना, ये थी सलमान की इज्जत लेने के लिए कि सलमान हम में से है। इस फजीलत पे दोनों फरीक लड़ पड़े। मुहाजिरीन ने कहा हम में से, अंसार ने कहा हम में से। मुहाजिरीन ने कहा हिजरत करके आया, अंसार ने कहा कब से मदीने में आबाद है, हिजरत के हुक्म से पहले का मदीने में आबाद है। दोनों में कशमकश और दोनों में तलख कलामी हो गई। आपने फरमाया मैं फैसला करता हूं, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है। हाँ, फारसी होकर अहले बैत में शामिल हो गया। सैयद अगर अल्लाह की नहीं रसूल की नहीं मानता तो ये सैयद होकर भी आले रसूल में से नहीं हो सकता। सामने डूब गया और धरती पे अल्लाह ने किसी को न छोड़ा। तफासिर में एक वाक़या लिखा है कि अगर अल्लाह किसी पे रहम करता तो एक औरत पे करता जो अपने मासूम बच्चों को लेकर भागी, कहीं जाए पनाह मिले। टीला, टीले से पहाड़ी, पहाड़ी से पहाड़, पहाड़ से बुलंद पहाड़, कहां तक जाती, आखिर सबसे ऊंची जगह पर जाकर कदम रुक गए, हैरान परेशान सरगर्दां, कहां जाऊं, अब कोई किनारा नजर नहीं आता। और पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यहां तक कि पानी ने उसके पांव को पकड़ा। अम्मा बेकरार, ममता मचल गई कि मैं तो जाऊं कहीं बच्चा तो बच जाए, लेकिन ऊपर और ऊपर, यहां तक कि पानी जब पेट पर आया तो सीने पर आया तो मां ने बच्चे को ऊपर उठाया। फिर पानी गर्दन तक आ गया तो मां ने बच्चे को हाथों से यूं ऊपर कर दिया। पानी की मौज ने बच्चा भी छीना और उसे भी उल्टा के पहुंचा दिया। अगर अल्लाह किसी पर रहम करता तो इस औरत पे करता, लेकिन वो जुर्म में हद से बाहर बढ़ गए थे, हद से। अल्लाह कितना करीम है, जुर्म पर नहीं पकड़ता, जब जुर्म हद से बढ़ जाता है फिर उसके निजाम हरकत में आते हैं। फिर कुलूत अलैहिस्सलाम की कौम आई। इसलिए मेरे भाइयों, ये मेरा विजदान है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं लेकिन मेरा ये विजदान है कुरान और हदीस को पढ़ते पढ़ते कि सबसे ज्यादा जो अल्लाह की गैरत को हरकत में आती है वो बेहयाई पे आती है। बेहयाई नाकाबिल माफी जुर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम फिरौन है मेरे ख्याल के मुताबिक, कि दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसने कहा हो कि मैं रब्बे आला हूं। जो कुरान की तहकीक नमरूद के बारे में आता है, लेकिन वो खुदाई का दावेदार नहीं था, सजदा करवाता था, सजदा। कुरान ने जिसके बारे में कहा है कि मैं रब, नाफरमान ऐसा कि ये नहीं कहता कि मैं रब हूं, कहता अना रब्बुकुमुल आला, रब्बे आला हूं, रब्बे आला। कभी दुनिया में किसी शख्स ने यह दावा नहीं किया कि मैं रब्बे आला हूं सिवाय फिरौन के। कुरान की इस आयत को अगर सामने रखा जाए तो फिरौन से बड़ा मुजरिम दुनिया में कोई नहीं आया। अल्लाह ने उसको पानी में डबो के खत्म कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुशरिक थी, अल्लाह ने पानी में गर्क करके खत्म कर दिया। हूद अलैहिस्सलाम की कौम सरकश हुई, मुतकब्बिर हुए, मुशरिक थे, अल्लाह ने हवा से उड़ा दिया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने फरिश्ते की चीख से उड़ा दिया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम वो हेरा फेरी थे, बददियानत थे, अल्लाह के बंदों को जो नुकसान पहुंचाए उस पर अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है। वो खयानत करते थे, नाप तोल की कमी, दिखाना कुछ और
دینا کچھ اور، بتانا کچھ اور، کرنا کچھ اور۔ یہ جو ہیرا پھیری کی اور ساری دنیا کی منڈیوں کے اوپر قابض ہو گئے اور سود کا نظام چلا دیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر 3 عذاب مارے ہیں۔ ایک زلزلے کا، ایک زلزلہ آیا، ایک فرشتے کی چیخ آئی، اور اوپر سے آسمان سے آگ کی بارش ہوئی۔ 3 عذاب ان پر آئے ہیں۔ قوم سبا متکبر تھے، اللہ نے پانی میں غرق کیا۔ ایک قوم لوط کی آئی، لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ قرآن جب فرد جرم عائد کرتا ہے تو کفر اور شرک کی جو فرد جرم ہے اس کو ہلکے انداز میں عائد کرتا ہے، اور وہ جو کام شروع کر بیٹھے تھے لواطت اور بے حیائی کا، اس کو قرآن بڑی زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جہاں بھی لوط علیہ السلام نے ان پر تان و تشنیع کی ہے، ایک جملہ بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ جہاں بھی لوط علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، ان کو توحید سے زیادہ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، ارے یہ برائی چھوڑو، اور یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے، اس سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو، اور وہ آگے مذاق اڑا رہے ہیں۔ لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، دیکھا ہے ہم نے تیرا زور بازو، بڑایا پہلوان، بیٹھ جا ورنہ تمہیں ہم پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ یہ تو تیری قوم کا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، ورنہ ہم تمہیں مار 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 کے تیرا بھرکس نکال دیں اور تجھے پتھروں میں دبا دیں۔ یہ آگے سے جواب آ رہا ہے۔ یہ قوم بے حیا تھی، اس قوم پہ نہ 1 عذاب آیا، نہ 2، نہ 3، اس قوم پہ 5 عذاب آئے ہیں، 5 عذاب آئے ہیں۔ آج کی دنیا پر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، آج کی دنیا امن کا جہان نہیں ہے، آج کی دنیا پر اللہ کی طرف سے سرخ جھنڈی لہرا رہی ہے۔ آج شرک چھوٹی بات ہے، آج بے حیائی پھیل چکی ہے، اور اس بے حیائی کو مہلت لمبی نہیں ملے گی۔ اللہ کی سنت یہی ہے، پتہ نہیں کس رات میں اللہ پاک کا نظام بدل جائے، کس دن کے ساتھ اللہ کے عذاب کے کوڑے ساتھ برسنا شروع ہو جائیں۔ جب 4 دیواری کے اندر گناہ ہوتا ہے تو اللہ بھی پردے ڈالتا ہے۔ جب انسانیت کا لبادہ اتار دیتی ہے اور حیا کی ابا کو تار تار کر دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ غیور ہے، غیور۔ غیرت اس کی برداشت نہیں کرتی کہ اس کے آنگن میں کوئی ننگا ناچے، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کی انسانیت کو کوئی بے حیائی کی طرف کھینچ کے لے کے جائے۔ قوم لوط پر 5 عذاب پڑے، زمین میں زلزلہ آیا، فرشتے نے چیخ ماری، چہرے مسخ ہو گئے، پتھروں کی بارش ہوئی، اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید فطمسنا اعینہم فاخذتهم الرجفۃ اور اخذتهم الصیحۃ۔ فرشتے کی چیخ اور زلزلہ اور پتھروں کی بارش اور چہروں کا مسخ ہونا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جانا، اس میں بیوی کو بھی اللہ نے ساتھ پکڑ لیا۔ آئے بڑے خوبصورت لڑکے فرشتے، 12 فرشتے، بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل۔ وجاہ قومہ یہرعون الیہ، قوم آئی دوڑتی ہوئی۔ لوط علیہ السلام نے کہا اللہ کے واسطے، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ارے ان سے شادی کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو، کس گناہ کی طرف؟ کہنے گے انک لتعلم ما نريد، تمہیں تو پتہ ہی ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں ان لڑکوں کو پکڑنا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کہنے لگے ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں۔ وہ کہنے لگے لا تخف، ڈرو نہیں، انا رسول ربک، ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ کا امر آ چکا ہے، اب اس قوم کی تباہی کا حکم آ چکا ہے، رات ہونے دو، ان پر عذاب اترنے والا ہے، اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ۔ الا امرأتک، تیری بیوی ساتھ جائے گی لیکن ہوگی ہلاک۔ کیوں؟ کأنہ مصیبہا ما اصابہم، یہ انہی کی ساتھی ہے، ان پر وہی عذاب آئے گا جو اوروں پر آئے گا۔ لوط علیہ السلام ایسے تنگ پڑے ہوئے تھے، کہنے لگے تو صبح کا انتظار کیوں کرتے ہو، ابھی عذاب لاؤ، ابھی لے کے آؤ۔ تو اس کا جواب فرشتوں نے دیا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہے، کون سی دور ہے،
अलैस सुबह बिकरीब, सुबह कौन सी दूर, अभी आने वाली है, बस आप निकलें। फलम्मा जा अमरुना, अब वो निकले और पीछे से पत्थरों की बारिश शुरू हुई, ठा ठा ठा। और लूत अलैहिस्सलाम से कहा पीछे न मुड़ के देखना, ला यल्तफत मिनकुम अहदुन, पीछे मुड़ के न देखना, वमज़ू हैसु